ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم بنی اسرائیل کی آیت 28 تک کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تجعل یدک مغلولۃ، اور اپنا ہاتھ باندھے ہوئے نہ رکھیے الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ. ولا تبسطھا، اور نہ ہی اسے کھول دیجئے کل البسط، پوری طرح کھولنا. فتقعد، اور بیٹھ رہیں ملوما محسورا، ملامت زدہ تھکے ہارے ہو کر. ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق، رزق کھول دیتا ہے، لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے. انہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرم بصیرا، بہت خبر رکھنے والا، دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے. کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی، اور وہ یوں تھی کہ بخیل اور خرچ کرنے والوں کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہے کے دو ایسے جبے پہن رکھے ہوں جو سینے سے لے کر گلے تک ہوں. خرچ کرنے والا جب بھی خرچ کرتا ہے تو جبہ کشادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے پاؤں کی انگلیوں تک کو چھپا لیتا ہے اور اس کے قدموں کے نشانات کو مٹا دیتا ہے. اور بخیل کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جبے کا ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے. وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا. یعنی آپ نہ تو یوں مٹھیاں بھینچ کے رہیے، اپنا اتنے بخیلوں کے نہ خود پہ خرچ کریں نہ اپنی ذات پہ خرچ کریں. جو انسان اتنا کنجوس ہوگا عزیزان گرامی کہ وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہے گا، وہ کسی اور پر کیسے خرچ کر سکتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے سعودی عربیہ میں جو بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، اور خود وہاں پہ بہت ہی برے حالات میں رہتے ہیں. فقیروں کی سی زندگی، بہت برا رہن سہن، بہت معمولی رہن سہن، بلکہ جو ان کی حیثیت اور حالات یہاں پاکستان میں آ کر میں دیکھتی ہوں تو مجھے اس قدر تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ وہاں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اپنے وطن کو بدنام کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی حیثیت بنا رکھی ہوتی ہے اور کھانے پینے میں بھی خود کو تنگ کر کے رہتے ہیں اور جمع کیے چلے جاتے ہیں. اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ جب پاکستان میں جائیں گے، وہاں پہ ان کا اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، ان میں جا کے اترانے کا موقع ملے گا تو وہاں گھر بھی اچھا لیں گے، اپنا گھر لیں گے، فرنیشنگ بھی اچھی کریں گے، لوگوں کو دکھانا ہوگا. یہاں ہمیں کون جانتا ہے، کون دیکھتا ہے. اور یوں وہ ساری زندگی جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے. جتنی آپ کی عمر ہے آپ کو تو معلوم نہیں ہے نا، وہ تو آپ نے تنگی میں کاٹ لی، اور وہ عمر جو ابھی پتہ نہیں آپ کو ملے گی بھی یا نہیں، اس کے لیے آپ نے تیاری شروع کر دی. اچھا، کچھ لوگ دوسری قسم کے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبراتے، دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے ہیں، لیکن کسی اور کو دینے کی بات آئے تو پھر ان کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں. اور نہ ہی آپ اتنے فضول خرچ ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگیں اور پھر ایک ساتھ ہی مہینے کا خرچہ 2 دنوں میں پورا کر کے تو پھر تنگ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب کیا کریں. اب پریشان بیٹھے ہوں کہ اب ادھاریں مانگنی ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اس کے پاس کوئی کمی نہیں. جس کو چاہتا ہے بے بہا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ رزق دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، وہ اپنے بندوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے بخیل کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ 2 فرشتے روزانہ صبح یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یعنی اے اللہ خرچ کرنے والے کو، یعنی تیری راہ میں ہے یا بس یہی ہے کہ خرچ کرنے والے کو بے بہا عطا فرما، بہت عطا فرما. اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخل کرنے والے سے کو ہلاکت اور بربادی عطا فرما. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بخل اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے.
یعنی بخیل مومن نہیں ہو سکتا۔ ولا تقتلوا اولادکم، مت قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، خوف سے غریبی کے، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دینے والے ہیں اور تم کو بھی رزق ہم ہی دیا کرتے ہیں۔ ان قتلہم، بے شک ان کو قتل کر دینا، کانا خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اولادوں کو قتل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایام جاہلیت میں رائج تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ سوچ کے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گی اور ہم ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور یہ ہم پہ بوجھ ہیں۔ ہاں، بیٹوں کو زندہ رکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ یہ کل ہمارے ساتھ لڑیں گے میدان جنگ میں اور ان سے ہماری نسل چلے گی۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیدا ہی نہ ہونے دینا، یہ سوچ کے مار ڈالنا کہ انہیں کھلائیں گے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے کہ یہ کھائیں گے کیا، اس بات پہ قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی رزق دیا ہے اور جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ ان کا رزق بھی ساتھ ہی دے گا جب وہ پیدا ہوں گے۔ اور اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا بدکاری کو کہتے ہیں، اللہ نے اس کے اسباب سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ جو چیزیں بدکاری کے قریب تک لے جانے والی ہیں اس سے بھی دور رہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نوجوان جو ہے وہ کسی خاتون کو دیکھے اور دونوں جو ہیں بدکاری میں ملوث ہو جائیں، ایسا ایک ساتھ ایک دم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بہت سارے سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ بے حیائی کی بہت ساری منازل ہیں جو طے کر کے انسان بدکاری کے جگہ تک جا پہنچتا ہے۔ فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی کی بات ہے۔ اگر ان میرڈ ہیں تو دونوں کے ماں باپ کی عزت بھی اس میں ڈوبتی ہے، میریڈ ہیں تو بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ پھر تو اور بھی زیادہ گناہ ہے اور بے حیائی کی بات بھی ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی راستہ بھی برا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں بدکاری سے باز نہیں آ سکتا، مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ صحابہ نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لان تان کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا تم نے بات کی، اور آ کر رسول اللہ کے سامنے اتنی بڑی بے باکی اور جرت کی بات، اور اس قدر تم نے گستاخی کی کہ ایسی بات کر رہے ہو کہ اجازت دے دی جائے تمہیں بدکاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر آ جاؤ، قریب بٹھایا، بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ تو کہنے لگا نہیں، خدا کی اللہ کی قسم، میں ایسا تو کبھی نہیں برداشت نہیں کروں گا، میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور کوئی بھی اپنی ماں کے لیے ایسا نہیں پسند کرتا۔ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تم اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ نہیں۔ اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ نہیں۔ اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ، عزیزان گرامی، ایام جاہلیت میں بھی لوگوں میں یہ غیرت تھی کہ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بیوی، ان سب کے لیے یہ بات انہیں ناگوار تھی، اور اس وقت بھی یہ گناہ مانا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ آپ نے اپنا دست مبارک اس کی چھاتی پر رکھا اور فرمایا اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اس کے اندر غیرت ہے، اس کے اندر احساس ہے، اور یہ اپنے گناہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اے اللہ تو اسے پاک کر دے، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ عزیزان گرامی،
اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نہ صرف معاف کیا، اس کو اتنا پاک کیا، اس سے زیادہ باحیا پھر صحابہ نے اور کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی آنکھ اٹھا کر بھی کبھی کسی پرائی عورت کی کو دیکھا تک نہیں، جو یہ کہنے چلا آیا تھا کہ میں رہ سکتا ہی نہیں بدکاری کے بغیر۔ ولا تقتلوا النفس، اور قتل نہ کرو کسی انسان کو، التی حرم اللہ، جسے حرام کیا ہے اللہ نے، الا بالحق، سوائے حق کے، ومن قتل مظلوما، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ، تو ہم نے اس کے وارث کو بنا دیا ہے سلطانا، غلبہ دیا ہے، فلا یسرف فی القتل، چنانچہ وہ قتل میں، قصاص میں زیادتی نہ کرے، انہ کان منصورا، بے شک اس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہاں قتل ناحق کی ممانعت ہے، کوئی انسان کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا، ہاں جان کے بدلے جان لینے کا اختیار حاصل ہے، لیکن قصاص کے وقت بھی پورا اسی طرح سے بدلہ لیا جائے جس طرح سے قتل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وار سے زخمی کر دیا گیا، تلوار زہر میں بجھی ہوئی انہیں ماری گئی، تو انہوں نے زخموں سے چور حالت میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا، دیکھو عبداللہ، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود حساب لے لوں گا، لیکن اگر میں مارا گیا تو ایک وار کرنا تلوار کے ساتھ، اور اگر میرا قاتل اس میں مارا گیا تو اس کا نصیب، بچ گیا تو اس کا نصیب۔ یعنی قتل کے بدلے میں تو قتل ہو سکتا تھا نا، 1 سے 2 سے 3 وار بھی کیے جا سکتے تھے، جان کے بدلے ایک امیر المومنین کی جان لی جا رہی ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے برابر کا کہا ہے، کہیں میرے لیے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی بدلہ لینے میں بھی، بھلے آپ قتل کے بدلے میں قتل کر رہے ہیں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور تم عہد پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اذا کلتم، اور جب ماپ کر دو تو پورا ماپ کر دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو سے تولو، ذالک خیر، یہ بہترین طریقہ ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ یہاں تربیت ہو رہی ہے، بدکاری کے قریب نہیں جانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہیں کرنا ہے، اور کسی انسان کو قتل بھی کرنا ہو، قصاص بھی لینا ہو تو بھی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، ہاں اگر آپ کو یتیم کے مال کو یتیم ہی کو کھلانا پڑے تو پھر اس کا بھی حساب کرنا ہے، اور یتیم کے مال کو امانت سمجھتے ہوئے جب تک وہ بالغ اور عاقل نہ ہو جائے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس کو واپس کر دینا ہے جو ہی وہ عاقل اور بالغ ہوتا ہے، اور وعدے پورے کرو، عہد کر لو، کسی سے قول کر لو، کسی کو قرار قول دے دو، تو اب اپنی زبان کا پاس کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ عزیزان گرامی، جو زبان کا قول کا پکا پورا نہیں ہے وہ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی پورا نہیں کرتا۔ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عہد ہے اپنے رب سے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس عہد کو ہم اللہ کے ساتھ باندھتے ہیں۔ جب ہم یہ عہد کرتے ہیں تو مرتے وقت تک ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اللہ کے بندے اور رسول سمجھتے ہیں، اور ہم پھر ان کی اطاعت کا بھی وعدہ کرتے ہیں، پھر جو کچھ وہ ہمیں بتاتے جاتے ہیں ہم ان سے لیتے جاتے ہیں، جس سے وہ ہمیں روکتے جاتے ہیں ہم رکتے جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ سکتے ہیں، پھر بندوں سے کیے ہوئے عہد توڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سے کیے گئے عہد سے لے کے بندوں سے کیے گئے عہد تک ایک ایک عہد کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو
بچوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا پورا کرنے کے لیے حکم فرمایا، اور بلکہ انہیں بہلانے کے لیے بھی جھوٹے وعدے سے یا منع فرمایا، اور اس کو بھی گناہ قرار دیا اور جھوٹ قرار دیا۔ ایک صحابیہ نے ایک بچے کو کہا کہ آؤ یہ کام کرو، میں تمہیں کھانے کو یا ویسے ہی کچھ دوں گی۔ تو بچے نے وہ کام جب کر دیا تو خاتون نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنی جیب سے کھجور نکال کے بچے کے ہاتھ پر دھر دی اور اس خاتون کو بلا کر منع فرمایا کہ آئندہ اگر یہ کہا کہ چیز دوں گی تو پھر چیز دینی ہے، ورنہ بچہ اسے آئندہ اس بات کا عادی ہو جائے گا اور جھوٹ بولنا وہ آپ سے سیکھ جائے گا۔ تو کہنے لگیں یا رسول اللہ، بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ ہوتا ہے جو ہم یوں ہی روزمرہ کہہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ ہر طرح سے جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ماپ کر دو تو پورا ماپو، اور ترازو بھی صحیح رکھو کہ اس کو بھی کہیں ایسا نہ کرو کہ کم زیادہ تولے، کیونکہ یہ انجام کار کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ ایک تو یہ امانت داری ہے، دوسرے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کیا گیا کوئی فیصلہ، کوئی کاروبار، کوئی گفتگو ہمیشہ اس دنیا میں بھی بہت بہتر اس کا انجام ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ پیچھے نہ لگیں اس کے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم جس کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ بے شک سننا، وَالْبَصْرَ اور دیکھنا، وَالْفُؤَادَ اور دل۔ إِنَّ السَّمْعَ بے شک کان، وَالْبَصَرَ اور آنکھ، وَالْفُؤَادَ اور دل، کُلُّ أُولَئِکَ یہ سب کوئی، ہر ان میں سے ہر ایک، کان عنہ مسئولا ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگیں، سنی سنائی علم کے بغیر کوئی بات، علم کے بغیر بات جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کوئی بات کر دیتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کوئی بات کر دیتے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کان بھی، آنکھ بھی، دل بھی، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کوئی اس کا حساب دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں انسان سب سے زیادہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ ہمارے اعضاء، انسان کے جو اپنے اعضاء ہیں، اس کے اپنے ہاتھ ہیں، اس کے اپنے پیر ہیں، ان کی کتنی حفاظت کرتا ہے، کتنا خیال کرتا ہے، اپنی آنکھیں، اپنا چہرہ ہے، اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ زبان کو اللہ تعالیٰ بند ہو جانے کا حکم دیں گے، زبان خاموش ہو جائے گی، اور باقی اعضاء ایک ایک عضو خود سے بولنے لگے گا کہ الہی اس نے میرے سے یہ کرایا، ہاتھ بولیں گے مجھ سے یہ کام کرایا، پاؤں بولیں گے مجھے وہاں لے کے چلا، آنکھیں بولیں گی مجھے یہ حرام اور ناجائز دکھاتا تھا۔ یعنی ہر عضو بولے گا خود سے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اِنَّکَ بے شک کہ آپ لن تخرقا نہیں پھاڑ سکتے الارض زمین کو، ولن تبلغا اور نہیں ہرگز نہیں پہنچ سکتے الجبال طولا پہاڑ کی اونچائی کو۔ کل ذالک یہ سارا کانا سیئہ ان کی برائی عند ربک مکروہا آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنا رب کو پسند نہیں، نہ تو آپ کی اکڑ، نہ آپ کا غرور آپ کو زمین پھاڑ سکتا ہے کہ آپ زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں۔ زمین کو کس بات کی اکڑ دکھا رہے ہیں؟ زمین تو آپ کے تابع نہیں ہے، تو نہ آپ کی اکڑ زمین کو پھاڑ سکتی ہے اور نہ آپ کی جو لمبائی ہے وہ پہاڑوں کو چھو سکتی ہے۔ رہیں گے آپ انسان ہی، اور وہ والے بے بس انسان اگلے لمحے جس کو اپنی سانس پر اختیار نہیں، اتنے بے بس انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ برائیاں اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ ذالک یہ مما اس میں سے اوحا الیک آپ پر وحی کی جاتی ہے، ربو کا آپ کے رب کی طرف سے، من الحکمتی یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ اور مت بنائیے اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی اور معبود، فتلقی فی جہنم
मलूमम मदहूरा, तो वरना जहन्नुम में मलामत ज़दा धुतकारे हुए डाल दे जाओगे। अफ़ा अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीना, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें चुन लिया है तुम्हें बेटे देने के लिए। वत्तख़ज़ा मिनल मलाइकति इनासा, और अपने लिए फ़रिश्तों में से बेटियां बना ली हैं। इन्नकुम लतक़ूलूना क़ौलन अज़ीमा, तुम यकीनन बहुत बड़ी नाज़ेबा और ख़तरनाक बातें करते हो। ये वो हिकमत की बातें हैं जो आपके रब ने आपकी तरफ वही की हैं। आप इन्हें बता दीजिए कि ये अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद न ठहराएं, वरना जहन्नुम में मलामत ज़दा और धुतकारे हुए बनाकर डाल दिए जाएंगे। और क्या ये अब मुशरिकीन मक्का की एक और बात कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों के लिए चुन लिया है, तुम्हें अपनी ज़ात के लिए तो बेटियां नहीं चाहिए हैं, लेकिन अल्लाह की बेटियां फ़रिश्तों को बतौर बेटियां बना के तुमने अल्लाह ताला के हवाले कर दी, अल्लाह के नाम लगा दी कि ये फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और तुम बहुत नाज़ेबा और ख़तरनाक बात करते हो। वलक़द सर्रफ़ना, हमने यकीनन फेर फेर कर, फ़ी हाज़ल क़ुरआन, इस क़ुरआन में बयान किया है, लियज़क्करू, ताकि नसीहत हासिल करें, वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा, और उनको ये चीज़ इनकी नफ़रत में और ज़्यादा बढ़ा देती है। कुल, कह दीजिए, लौ काना माअहू, अगर इसके साथ आलिहतन माबूद होते, कमा यक़ूलूना, जैसा कि वो कहते हैं, इज़ल लब्तग़ौ, तो फिर वो मुशरिक अर्श इलाही तक पहुँचने के लिए इला ज़िल अर्श सबीला, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते। सुब्हानहू, अल्लाह ताला पाक है, व तआला, और बुलंद है, अम्मा यक़ूलूना, जो कुछ वो कहते हैं, उलूवन कबीरा, अल्लाह ताला इससे कहीं ज़्यादा बुलंद और बरतर है। हमने इस कुरान मजीद में बार बार फेर फेर कर मुख्तलिफ़ अंदाज में हक़ाइक़ को बयान किया है ताकि ये समझ सकें किस तरह से कभी फ़रिश्तों को बेटियां बना दी अल्लाह की, कभी किस तरीके से शिर्क किया, कभी किस तरीके से शिर्क किया। इस कुरान में बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को बार बार बताया है, फेर फेर कर बताया है, मुख्तलिफ़ अंदाज में बताया है, ताकि ये नसीहत हासिल कर सकें। लेकिन नसीहत तो क्या हासिल करेंगे, अपनी यही चीज़ कि बार बार अल्लाह ताला इन्हें बता रहे हैं, ये इनकी नफ़रत और बढ़ती जा रही है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ कोई और माबूद होते, जैसा कि ये मुशरिक कहते हैं, तो वो साहिब अर्श अल्लाह तक यानी पहुँचने के लिए कोई ना कोई रास्ता ख़ुद तलाश कर लेते। अल्लाह ताला तो पाक है, अल्लाह ताला उस हर बात से पाक है जो ये मुशरिक कहते हैं। अल्लाह ताला कहीं आला, कहीं बुज़ुर्ग व बरतर है हर उस बात से जो ये मुशरिक करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहीं से फिर आगाज़ करेंगे।